यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। मुझे बड़ी खुशी है कि खुदा पाक ने हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि हम आपके लिए एक और प्रोग्राम दुआ के बारे में पेश कर सकें। हम खुदा पाक के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि खुदा पाक ने इस प्रोग्राम के ज़रिए से बहुत से लोगों की ज़िंदगी को छुआ और बहुत से लोगों को बरकत मिली जब हम दुआ के बारे में सीख रहे हैं और खुदा के कलाम में से बाइबल स्टडी कर रहे हैं। हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें बहुत से खत भेजे और ईमेल्स भी भेजी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम और खुदा के कलाम में से सीखेंगे। लूका की इंजील में 11 बाब और पहली आयत में लिखा है कि खुदा पाक यीशु मसीह के शागिर्दों ने खुदा पाक से पूछा कि खुदा पाक तू हमें दुआ के बारे में सिखा, तू हमें दुआ करना सिखा। और ये दुआ जो है उसी के बारे में आज हम सीखेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त ब्रदर अजमल यहाँ मौजूद है और मैं उनको दावत देता हूँ। ब्रदर, यू आर मोस्ट वेलकम टू अ प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सलीब आपका कि आपने बुलाया कि हम बैठकर बाइबल स्टडी कर सकें। और बाइबल चैनल के लिए खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि जिसके वसीला से ये खुदा उनका कलाम बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेज़ गॉड ब्रदर, टू गॉड बी द ग्लोरी। आए हम दुआ करते हैं इस प्रोग्राम के शुरुआत में। खुदा पाक यीशु मसीह के कादर नाम में रूह पाक के ज़रिए से तू आज हमारी मदद कर कि हम तेरे कलाम में से बहुत कुछ सीख सकें। तेरा कलाम ज़िंदा कलाम है। तेरा कलाम हमेशा सच है। तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों को तब्दीली करता है। तेरा कलाम मोहब्बत से भरा हुआ है। तेरा कलाम बहुत पाक कलाम है। खुदा पाक, आज हम ये वक्त जो तेरे कलाम में गुजार रहे हैं, तू हमें मदद कर। खुदा पाक यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ब्रदर, हमारे प्रोग्राम में हमने देखा कि हम खुदा पाक की कलाम में से दुआ के बारे में हम सीख रहे हैं। और जो लूका की इंजील में 11 बाब पहले आयत में जो लिखा है कि खुदा पाक के शागिर्दों ने खुदा पाक यीशु मसीह से पूछा कि तू हमें दुआ करना सिखा। जी। और आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। जी बिल्कुल, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सलीब भाई कि आज हम खुदावंद के कलाम में से एक दफ़ा फिर दुआ के बारे में सीख रहे हैं। और ना सिर्फ हम सीखते हैं बल्कि हमारे देखने वाले सीखते हैं। तो जैसा आपने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब उनके साथ थे, दुआ कर रहे थे तो उनको साथ लिया, बातचीत कर रहे थे। तो खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो उनसे पूछने लगे कि जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया है, तू भी हमें सिखा। यहाँ पे जो देखने वाली बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के उस्ताद, टीचर्स जिन्हें रब्बी कहते थे, वो अपने अपने शागिर्दों को एक दुआ का तरीका सिखाते थे। और ये दुआ जो है ये नहीं होती थी कि सेम वही दुआ जो है उसको वो पढ़ें, बल्कि उनको दुआ करने का एक तरीका जो है वो सिखाते थे। और फिर उसमें से शागिर्द जो हैं वो उस दुआ के तरीके को सीख कर उस तरह से दुआ करते थे। एग्जैक्टली वो दुआ नहीं बल्कि उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, अखज़ कर लेते थे कि किस किस चीज़ के लिए हमें दुआ करनी है, कैसे करनी है, क्या तरीका है, और फिर दुआ करते थे। तो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने आकर उनसे पूछा कि जिस तरह से यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला, वो उसने अपने शागिर्दों को जो दुआ सिखाई है, तू भी हमें सिखा। अब यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि खुदावंद यीशु मसीह को उसके शागिर्द जो हैं वो जानते थे कि वो मिसाया है, वो मसीह है, जो आने वाला था वो आ चुका है। तो अब जो है वो दुआ सीखना चाहते हैं जो कि खुदा की तरफ से है, जो कि खुदा उन्हें सिखाना चाहता है। तो इसलिए उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि
ہمیں آپ جس طریقے سے دعا کرنا سکھانا چاہتے ہیں ہمیں وہ بتائیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں بتائی کہ دعا جو ہے وہ کیا ہے اور کیسے کرنی چاہیے۔ اچھا، تو یہ سب جیسے یوحنا تھا بپتسمہ دینے والا، تو وہ اس کے شاگردوں کو ایک الگ طریقے سے دعا کرنا سکھایا۔ ہاں جی، اور دوسرے اور بھی بہت سارے استاد تھے جو اپنی اپنی دعا جو ہے وہ سکھاتے تھے اس وقت۔ اچھا، تو وہ کوئی خاص دعا تھی یا خاص طریقے سے دعا تھا؟ کوئی خاص دعا یا اپنا کوئی طریقہ ہوتا تھا کہ اس طریقے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، تو میں چاہوں گا کہ اب جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، اگر ہم متی کی انجیل میں اگر ہم دیکھیں میتھیو چیپٹر 6، تو یہاں پہ اس کے ورس 7 سے ہم پڑھیں گے۔ میتھیو چیپٹر 6 ورس 7، متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 7ویں آیت آپ پڑھیں پلیز ذرا میرے لیے۔ And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask him. بس جی، اب یہاں پہ دیکھیں کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ غیر قومیں جو اس وقت اس جگہ پہ تھیں، وہ لوگ جو خدا سے دور تھے، وہ لوگ جو بت پرستی میں تھے، وہ لوگ جو دوسرے خداؤں کی پرستش کرتے تھے، وہ لوگ جس طریقے سے دعا کرتے تھے، مسیح خداوند نے کہا کہ تم نے ان کی طرح دعا نہیں کرنی، کیونکہ وہ دعا سنی نہیں جاتی۔ وہ جو کچھ بھی بار بار دہراتے ہیں، اور یہاں پہ لفظ اردو کی بائبل میں لکھا گیا ہے کہ بک بک نہ کرو۔ تو انگلش کی بائبل میں کیا لکھا ہے؟ Do not use vain repetitions. وین ریپیٹیشن۔ اور اوریجنل جو یہ ورڈ ہے یہاں پہ ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو اس کی سمجھ نہیں آئے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ ہم ایسے الفاظ جن کا کوئی میننگ نہیں ہے، جب کوئی اگر میننگ نہیں ہے کسی بات کا تو سننے والا اس کو سمجھ نہیں سکتا، اور سمجھ نہیں سکتا تو اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ تو ہماری جو دعا ہے وہ ان کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ جو سمجھی نہ جا سکے، ایسی دعا جو سنی نہ جا سکے، ایسی دعا جو ایسے خدا کی طرف ہے کہ جو اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اور لکھا ہے 8ویں آیت میں، پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اب یہ دعا جو ہے، یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کو جانتے ہیں اور خدا ان کو جانتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے۔ تو یہ غیر قوموں کے بت، غیر قوموں کے خدا جو اس وقت ہوتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کو کیا ضرورت ہے، ان کے لوگوں کو جو اس سے مانگ رہے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک نیا ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارا تعلق جو ہے وہ باپ کے ساتھ ہے۔ اور آپ اگر نیچرل بھی دیکھیں تو ایک باپ جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر چیز مہیا کرے۔ تو یہاں پہ پہلی بات جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے خدا کے پاس نہیں آئے ہیں جو آپ کی کسی ضرورت کو نہیں جانتا ہے، بلکہ آپ ایک باپ کے پاس آئے ہیں، آپ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور آپ اس کے پاس آئے ہیں اور وہ آپ کی ہر ضرورت کو جانتا ہے۔ تو ہمیں دعا جو ہے وہ کس سے کرنی چاہیے؟ اگلی آیت میں، اگلے ورس میں جو ہے وہ ورس 9 میں ہے، آپ پڑھیں پلیز ذرا میرے لیے۔ In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Amen. Praise God. اب یہاں پہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو دعا کرنا سکھائی ہے وہ ایک مختلف طریقے سے میں سکھائی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دعا جو ہے اس کو ہم کنٹینیوسلی صرف بولیں یا اس کو پڑھتے رہیں تو اس سے ہم دعا کرنا سیکھ جائیں گے، یا ہماری یہ دعا جو ہے یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جب تک ہم اس بات کو نہ سمجھیں کہ ہمیں دعا میں کیا مانگنا ہے،
ہماری دعا کیا ہے. اور یہاں پہ ایک خاص بات جو ہے وہ یہاں پہ جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ تم اس طرح دعا کیا کرو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دعا کیا کرو. خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ دعا کیا کرو. آپ پڑھیں انگلش میں کیا لکھا ہے؟ In this manner. In this manner. یہ نہیں کہ this prayer, pray like this. No. یہ prayer نہیں, pray like this. اس طریقے سے دعا کرنی ہے. تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیا طریقہ ہے ہمیں دعا کرنے کا اور کس سے ہمیں دعا مانگنی ہے, کیا ہمیں مانگنا ہے اور کس طریقے سے ہم خداوند تک دعا پہنچا سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اے ہمارے باپ. یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے, سب سے اہم چیز جو ہے کہ اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو بائبل جو ہے وہ دعاؤں سے بھری ہوئی ہے. اگر آپ جینیسس سے شروع کریں تو آپ تمام جگہ پر دیکھیں گے کہ لوگوں نے جو ہے وہ خدا سے دعا کی ہے. لیکن اگر آپ ان دعاؤں میں دیکھیں تو کسی جگہ پر بھی کسی نے جو ہے وہ ہمت نہیں کی کہ وہ خدا کو اپنا باپ کہہ سکے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یا میرے ساتھ دیکھیں جینیسس چیپٹر 4 ورس 26. And as for Seth, to him also a son was born, and he named him Enosh. Then men began to call on the name of the Lord. اب دیکھیں یہاں پہ لکھا, اردو کی بائبل میں لکھا ہے, اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. تو لوگوں نے جب دعا کرنی شروع کی تو لوگوں نے یہوہ کے نام سے دعا کرنی شروع کی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے ہمارے باپ. اگر آپ آگے دیکھیں جا کر تو فرسٹ کنگ چیپٹر 18 ورس 36, پہلا سلاطین اس کا 18 باب اور اس کی 36 آیت اگر آپ پڑھیں. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God of your God in Israel, and I am your servant, and that I have done all these things at your word. اب دیکھیں یہاں پہ ایلیا نبی جو ہے وہ خدا کو کیسے پکارتا ہے, کیسے اس سے دعا کرتا ہے. کہتا ہے کہ اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا. وہ یہ جرت نہیں کرتا کہتا کہ اے میرے باپ, بلکہ وہ خدا کہتا ہے, یہوہ کہتے ہیں لوگ, خداوند کہتے ہیں. ابراہیم جو ہے وہ خداوند خدا کہتا ہے اسے. اور یہاں پہ ایلیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے تو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے. اگر آپ دیکھیں سام 90 میں ورس 1 میں تو یہاں پہ لکھا ہے, اردو کی بائبل میں لکھا ہے, یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے. یا رب, یہاں پہ اردو کی بائبل میں لکھا ہے یا رب, یعنی اس کو رب کے نام سے پکارا جا رہا ہے. تھرو آؤٹ بائبل اگر آپ دیکھیں تو خدا کو مختلف نام دیے گئے ہیں. آل مائٹی گاڈ, لارڈ آف لارڈ, یہوہ, لارڈ آف دا ہوسٹ. لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ اسے باپ کہہ کر اس سے دعا کر سکے. خداوند یسوع مسیح نے جب ہمیں دعا کرنا سکھایا ہے تو یہ دعا جو ہے یہ ایک ایسے رشتے میں ہمیں لے کر آتی ہے, ایک ایسے